ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم اے ہمارے رب بھیج ان میں ایک رسول ان میں سے تلاوت کرے ان پر تیری آیات کو اور سکھلائے ان کو کتاب اور حکمت وَيُزَكِّيهِمْ اور ان کو پاک کرے اِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ بے شک تو غالب حکمت والا ہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریف بزرگی کبریائی بڑائی دے لائق اللہ تبارک و تعالی دی ذات ہے۔ اے اللہ ان گنت درود و سلام بھیج حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی تے آپ دے اصحاب اور آپ دی آل تے۔ اللہ تعالیٰ دیاں ساڑے اوپر بہت ساریاں نعمتاں نے، انہاں نعمتاں وچوں ایک بہت بڑی نعمت جو ہے وہ قرآن مجید ہے، اور دوسری نعمت حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنہ دے قرآن مجید نازل ہویا۔ تو قرآن مجید اللہ تبارک و تعالی دی ایسی نعمت ہے کہ ان دے اوپر عمل کر کے اسی اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکنے ہیں۔
اللہ دے جتنے بھی پیغمبر دنیا دے وچ تشریف لے آئے نے انہاں دے اوپر جو کتاباں جو صحیفے نازل ہوئے انہاں نے انہاں دی اپنے امتاں دے اوپر تلاوت کیتی ہے، انہاں نو ایتاں اللہ دے حکام پڑھ کے سنائے نے۔ اللہ تعالیٰ فرمان دینے کہ قیامت دا دن ہوئے گا تو مجرمانو جیڑا نا گروہ در گروہ جہنم دی طرف لے جایا جائے گا۔ وسیق الذین کفروا الی جہنم زمرا، ہانکے جان گے یعنی مجرم جڑے نے جہنم دی طرف، حتی اذا جاؤہا، حتیٰ کہ جدو جہنم دے پاس پہنچن گے نا، فتحت ابوابہا، جہنم دے دروازے جڑے نے کھلے ہوں گے، وقال لہم خزنتہا، جہنم دے دروگے انہاں مجرمانوں کے بات کہن دے، الم یاتکم رسل منکم یتلون علیکم آیات ربکم، کیا تواڈے پاس اللہ دے رسول نہیں آئے جڑے تواڈے اوپر اللہ دیاں آیات تلاوت کر دے سن؟ یعنی باقی نبیاں دے جڑے مجرم نے وہ بھی ہون گے اور انہوں نے یہ بات کہی جائے گی کہ الم یاتکم رسل منکم، کیا تواڈے پاس رسول نہیں آئے یتلون علیکم جڑے تواڈے اوپر تلاوت کرن اللہ دی آیات؟ وہ کہن گے قالوا بلا، کیوں نہیں آئے نہیں، ولیکن حقت کلمۃ العذاب علی الکافرین، لیکن کافران دے اوپر اللہ دی بات جڑی نا وہ حق ہو گئی ہے، اسی انہاں دی باتاں نو نہ منیا، ان دی وجہ تو جہنمی بن گئے۔ تو اس آیت کریمہ تو پتہ چلتا ہے کہ تلاوت صرف قرآن مجید دے نال ہی خاص نہیں، پہلے جڑے نبی آئے نے انہوں نے جو اللہ دیاں آیات پڑھ کے سنائیاں نے، جو انہوں نے کتاباں ملیاں، جو انہوں نے صحائف ملے، انہوں نے تلاوت کی ہے۔ تو آسمانی کسے کتاب نو پڑھنا گویا کہ اس دی تلاوت کرنا ہے، اور یہ جڑا عمل ہے ان دی عظمت دا اندازہ اتھو لگا سکتے ہو کہ اللہ دے نبیاں دا ایک کام ہے کہ اللہ دیاں آیات تلاوت کر دے، اتنا بڑا عظمت والا کام ہے۔ تو میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بھی سب تو پہلا جو حکم ہوا ہے، پہلی وحی جو آئی ہے، تو اے وحی سی کہ اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پڑھو اپنے رب دے نام دے ساتھ جس نے پیدا کیتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا ما انا بیکارین، میں پڑھایا نہیں ہاں۔ پھر دوبارہ کیا، پھر جبریل نے آپ نو سینے نہ لگایا، بھینچیا یعنی خوب دبایا، پھر کیا پڑھو اقرا بسم ربک الذی خلق، تو نبی علیہ السلام نے پڑھا اقرا بسم ربک الذی خلق۔ تو ایک قرآن مجید دی پہلی تلاوت سی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غار حرا دے اندر کی تھی۔ ایک بات تو سمجھ آندی ہے کہ نہ بھی بندہ پڑھیا ہوگی تے اس نو اے بات کہی جائے کہ آ لفظ پڑھ، تو نہ پڑھیا بھی وہ پڑھتے لیندہ ہے، لیکن آپ نے فرمایا کہ مانا بقارعن۔ تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے کہ جدو جبریل نے آپ نو سینے دے نال لگایا ہے تے فرشتے کوئی کام اللہ دے حکم تو بغیر نہیں کرتے، جو اللہ حکم دینا ہے وہ کر دے رہے، لا یاسون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، جو اللہ کہندا ہے وہ کر دینے۔ تو جبریل نو اللہ نے کہا کہ ایسا کرو، جبریل نے اس طرح کیتا، میرے رب نے برکت ڈالی،
تو اتھوں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ قرآن پڑھن واسطے اللہ دی توفیق دی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ نبی علیہ السلام نو تے برکت انج مل گئی نا میرے رب نے ایک کیا، اسی کیویں برکت لے سکنے ہاں؟ ذکر کیتا کرو، اللہ کو توفیق منگی کرو، کوئی لاہور دی تسبیح پڑھ لی کرو، تے اے جڑیاں چیزاں نے نا ان دے نال پھر بندے نو قرآن پڑھن دی توفیق جڑی ہے نا وہ مل جاتی۔ کئی بچے مدرسے ہی داخل ہوندے نے، نس جاندے نے، نہیں پڑھتے، انہوں نے قرآن نہیں پڑھنا اور جو مرضی کرا لو، یعنی انج دیاں باتاں کرتے ہیں۔ تو ایہو جے بچیاں نو قرآن پڑھ کے ہی دم کرو، اللہ کو توفیق طلب کرو۔ حدیث چاہتا ہے کہ باپ دی جڑی دعا ہے نا، باپ دی دعا ان دا خاص طور تے آیا ہے اولاد دے حق وچ، اے بہت زیادہ قبول ہوتی ہے۔ تو میرے بھائیو، میں اتھے بات دسنا چاہنا اس واقعے تو کہ ایک تے پہلی تلاوت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن مجید دی غار حرا دے اندر خود فرمائی، اور دوسری ہے کہ قرآن پڑھن واسطے اللہ دی توفیق جڑی ہے بہت ضروری ہے، اور دین دے جڑے طالب علم نے انہاں واسطے ضروری ہے کہ صبح و شام وہ اذکار کرن اور اللہ کو دعاواں کرن، اور یہ بھی دعا کرن کہ یا اللہ مینوں یہ توفیق عطا فرما کہ میں قرآن دا حافظ بن جاواں، قرآن دا عالم بن جاواں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو اللہ کریم نے قرآن مجید دی تلاوت دے بارے کئی جگہ حکم دیتا ہے، اور تلاوت دے سیغے دے نال ہی حکم دیتا ہے۔ فرمایا کہ وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ مِنْ کِتَابِ رَبِّکَ لَا مُبَدِّلَ لِکَلِمَاتِهِ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، وَاتْلُ مَا أُوحِیَ إِلَیْکَ، تلاوت کرو جو تہاڈی طرف وحی کیتی گئی ہے۔ اے تے ٹھیک ہے کہ اے نبی نو حکم دیتا گیا ہے کہ تلاوت کرو، لیکن اس دا مخاطب امت دا ایک ایک فرد ہے۔ انج سمجھو کہ ایک ایک بندے نو یہ بات کہی جا رہی ہے کہ وَاتْلُ، تلاوت کر بھائی، قرآن دی تلاوت کر۔ اس وقت امت مسلمہ سادہ تلاوت جیڑی قرآن مجید دی نا انہوں بھی ختم کر دیتا گیا اور خیر بات کر دیتا گیا، اور کئی گھراں چ شاید قرآن مجید دا نسخہ ہی نہ لبے۔ دوسرے مقام دے فرمایا اتلو ما اوحی الیک من الکتاب، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید دی تلاوت کرو، کتاب دی تلاوت کرو۔ تو آپ نو قرآن مجید دی تلاوت دا اس مقام تے بھی حکم دیتا گیا ہے۔ ایک تیسرے مقام تے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنِ آدم، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تسی آدم دے دو بیٹیاں دی جو خبر اساں قرآن وچ دسی ہے انہاں آیتاں دی تلاوت کرو، انہاں لوگاں دسو کہ کی واقعہ رونما ہے۔ تو اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو بار بار مخاطب کر کے اللہ دی ذات نے یہ حکم دیتا، اور پیغمبر ہی صرف مخاطب نہیں، امت دا ایک ایک فرد جڑا وہ مخاطب ہے کہ وہ تلاوت کرے۔ فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آیَاتِنَا، فرمایا اس بندے دی تلاوت کرو جنہوں اسی اپنی آیات دا علم دے دیتا، لیکن وہ نکل گیا، چھڑ دیتا انہیں آیتانو، قرآن نو چھڑ دیتا، اور وہ اپنے نفس دا بندہ بن گیا۔ ان دی مثال اللہ نے یہ دیتی ہے کہ ان دی مثال کتے دی مثال ہے، جنہوں اللہ اپنی آیتان دا علم دے دے وے، وہ پھر آیتان نو چھڑ دے وے، آیتان نو بلا دے وے، قرآن دا انہوں پتہ ہی نہیں کہ بھی میں یاد کیتا سی،
تے بد عملی دی زندگی وچ داخل ہو جائے، فرمایا ان دی مثال کتے دی مثال ہے، اگر ان دے اوپر حملہ کرو پھر بھی وہ زبان کڑدا ہے، ہانپدا ہے، نہ حملہ کرو بیٹھا ہے پھر بھی وہ زبان باہر کڑ کے اوکھا سا لے رہا ہوئے۔ اے اس بندے دی مثال اللہ نے قرآن دیتی ہے کہ جنہوں اللہ تعالیٰ نے قرآن دی آیات دا علم دیتا ہے اور پھر وہ جو ہے فائزن سالخا وہ نکل گیا، وہ چھوڑ دیتا انہیں آیتا ہے۔ تو میرے بھائیو، قرآن مجید جتے بہت بڑی سعادت ہے، اوتھے قرآن دی تلاوت نو چھوڑ دینا یہ بہت بڑا جرم اور بہت بڑا گناہ ہے۔ پھر اللہ کریم نے فرمایا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نوح، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نوح علیہ السلام دے جو حالات نے، انہاں دے جو واقعات نے، وہ تلاوت کرو۔ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابراہیم، ابراہیم دی خبر، ابراہیم دے حالات، وہ تسی تلاوت کرو۔ انج یعنی قرآن مجید اندر بار بار اللہ کریم فرما دینے کہ تسی اے تلاوت کرو انہاں دے اوپر، اے تلاوت کرو انہاں دے اوپر، اور پیغمبر تو بعد آپ دے اصحاب اور پھر پوری امت قیامت تک جو ہے اس دی مخاطب ہے کہ وہ اے واقعات تلاوت کرن، پڑھن اور ان دے تو سبق بھی حاصل کرن۔ تو قرآن مجید دے اندر جگہ جگہ جو ہے وہ تلاوت دا حکم دیتا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ قرآن مجید دی تلاوت جو ہے وہ نمازاں دے اندر کر دے، دو تے سری نمازاں نے زور تے اثر دی تلاوت انہاں دے اندر بھی ہے، لیکن وہ ایستا تلاوت ہے۔ مغرب عشاء تے صبح انہاں نمازاں دی تلاوت جڑی ہو جاری ہے، بلند آواز دے نال ہے، انہاں دے وچ آپ بلند آواز دے نال تلاوت کرتے، اور پھر نبی علیہ السلام تے قرآن اتریا تے آپ ترتیل دے نال ٹھہر ٹھہر کے قرآن پڑھ دے کہ لوگ سن کے تے متاثر ہو کے تے مسلمان ہو جاتے۔ خاص طور دے صبح دا منظر دے وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کانا مشہودا، صبح دے وقت تو فرمایا فرشتے حاضر ہوندے نے صبح دے قرآن دی، تو کئی بات ہے جو اس وقت پڑھیا جاندہ ہے۔ نبی علیہ السلام دا وہ مشہور واقعہ ہے کہ آپ وادی نخلا دے اندر سن مکہ دے قریب، تے آپ نے صبح دی نماز پڑھا رہے سن، تو ایسا ہویا معاملہ کہ آسمان تے نا پہلے شیطان جاندے سن، شیطان جن، اور اوپر تو کوئی تھوڑی بہت وہ بات سن لیندے سن، نیچے آگے وہ کہنا نو جادوگراں نو انہاں نو آگے دس دے، وہ ایک سچ وچ 199 جھوٹ ملا کے تو لوگوں دے سامنے پیش کرتے، لیکن پھر انہاں دا داخلہ بند ہو گیا جنہ شیطانہ تھا، اوپر جان تو انہوں نے انگارے لگن، وہ کہنے لگے کہ کوئی معاملہ ہو گیا ہے تے پتہ کریے کہ کی معاملہ ہے، تو اطراف عالم دے اندر پوری دنیا دے اندر وہ جن شیطان دوڑے کہ تلاش کریے کہ کی معاملہ ہے، سارا اتے داخلہ کیوں بند ہو گیا، کوئی بہت بڑا واقعہ رونما ہویا ہے۔ تو ایک گروہ جڑا ہے نا، وہ جتھے نبی علیہ السلام صبح دی نماز پڑھا رہے سن وادی نخلا چ، وہ بھی انج دا پتہ کرنے واسطے وہ تو گزر رہا سی، تے نبی علیہ السلام قرآن مجید پڑھ رہے سن، انہاں ٹھہر کے جے انہاں آپ دا قرآن سنیا، وہ کہنے لگے لو یہ پیغمبر دی بیست ہو گئی ہے، تے ایس پیغمبر دی وجہ تو اس طرح معاملہ ہویا ہے۔ جدو انہاں قرآن سنیا تے قرآن انہاں دے دلان دے وچ اثر کر گیا، اوتھی مسلمان ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے وحی بھیجی، قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوا إِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، کہہ دیو کہ میری طرف وحی کیتی گئی ہے کہ جنہ دی ایک جماعت نے قرآن سنیا ہے اور انہوں نے بات کہی کہ سمینا قرآن عجبا، عجیب قرآن اسی سنیا ہے،
بڑا پیارا قرآن ہے، یہدی الی الرشد، جو بھلائی دی طرف، نیکی دی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بہ، اسی تے اس قرآن تے ایمان لے آئے۔ ولن نشرک بربنا احدا، ہن اسی اپنے رب نال کسے نو شریک نہیں ٹھہراواں گے۔ اور میرے بھائیو، قرآن جڑا بندہ پڑھتا ہے پھر وہ مشرک نہیں رہ سکتا۔ دیکھو جن مسلمان ہوئے نے قرآن سنیا ہے، انہاں کیا ہے عجیب قرآن ہے تے ہدایت دی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ فآمنا بہ، اسی مسلمان ہو گئے، ایمان لے آئے تے ولن نشرک بربنا احدا، اسی ہون شریک اللہ نال نہیں ٹھہراواں گے۔ وانہ تعالی جد ربنا متخذ صاحبۃ ولا ولدا، سارے رب دی شان بلند ہے، نہ اس دی بیوی ہے نہ اس دی اولاد ہے۔ آج کمی ہے، دیکھو جن تے انسان دعا نو اللہ نے قیامت والے دن پوچھنا ہے، جنت تے جہنم انہاں دعا دے واسطے ہی ہے۔ کس طرح سمجھدار جماعت واقع ہوئی اور قرآن سن کے کیویں مسلمان تے موحد توحید والے اے مسلمان بن گئے۔ اور آج ساڈا یہ حال ہے کہ اسی رمضان دے اندر سارا قرآن پڑھ جانے ہیں، تراویحاں جی حافظ صاحب سارا قرآن نہیں سنا دے، تے قرآن سن کے رمضان وچ تے پھر جناب عید دی نماز پڑھ کے رمضان تو بعد یکم شوال نو عید پڑھ کے انہیں چلو قبرستان چلیے۔ قبرستان کئی جا کے اتے اپنے واسطے انہاں کو منگ دے نے، ایک دینا کہ انہاں واسطے اللہ کو بخشش منگی جائے کہ یا اللہ تو معاف کر دے، ایک ہے کہ اپنے واسطے منگیا جائے کہ یا اللہ انہاں دے وسیلے نال سانو کچھ عطا کر دے۔ اللہ تعالیٰ فرماندے نے وَمَنْ عَزَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ فرمایا ان دنوں بڑا گمراہ کون ہے کہ جو انہوں نے پکار رہا ہے کہ جیڑے انہوں دی پکار نو سن دے نہیں، سن لین تے جواب نہیں دے سکتے، انہوں نے پتہ ہی نہیں کہ سانو کون پکار رہا ہے۔ تو بہرحال میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید دی تلاوت کر دے، آپ نمازاں دی اندر قرآن مجید پڑھ دے، جہری نمازاں دی اندر قرآن پڑھ دے اور سری نمازاں دی اندر قرآن پڑھ دے، تہجد دی اندر آپ قرآن پڑھ دے۔ تہجد وچ قرآن پڑھن دی تو کیا ہی بات ہے، یعنی فرض نماز وہی تے آپ پھر ذرا خیال رکھ دے مقتدی جنہیں نے انہاں دا بھی کہ کوئی بیمار ہوندہ ہے، کوئی ضعیف ہوندہ ہے، اے سارے معاملات دا آپ خیال رکھ دے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نال میں کھڑا ہو گیا تہجد نماز وچ، آپ نے سورت البقرہ پڑھی، پھر سورت نساء پڑھی، پھر سورت آل عمران پڑھی۔ اے تین سورتاں قرآن مجید دیاں بڑیاں جیڑیاں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت کی تھی۔ اندازہ لگاؤ ایک رکعت دے اندر تین سورتاں اتنیاں بڑیاں سورتاں جیڑیاں نے آل عمران، نساء، بقرہ، اس طرح آپ قرآن مجید پڑھ دے۔ اور حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کر دینے کہ نبی علیہ السلام ایک رات تہجد دے واسطے کھڑے ہوئے تے آپ نے تلاوت جدو شروع کی تھی تے اے آیت پڑھی ان تعذبہم فإنہم عبادک وإن تغفر لہم فإنک انت العزیز الحکیم۔ یا اللہ جے تو انہوں میرے امتیاں نو بخش دے، معاف کر دے تے تیرے تو غالب حکمت والا ہے، تینوں کنے پوچھنا ہے، دے عذاب دے تیرے بندے نے انہاں کی کہنا تینوں ان تعذبہم، یا اللہ جی اگر انہوں تو عذاب دے فإنہم عبادک، تیرے بندے نے مجرم نے، گناہگار نے، گناہ کیتے ہیں۔ وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، تے جے بخش دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو غالب حکمت والا۔ حضرت ابو ذر کہتے ہیں آپ نے ایک دفعہ پڑھی، دو دفعہ پڑھیا، تین دفعہ انہوں پڑھیا، چار دفعہ پڑھیا، فرمان دینے کہ ساری رات تھا کہ صبح ہو گئی نبی علیہ السلام یہی پڑھتے ہیں۔ اللہ اکبر، کنہ امت دا غم ہے، درد ہے کہ میری امت جہنم دے وچ نہ جائے۔ فرمایا میں تانوں لکوں پکڑ پکڑ کے کھچنا کہ تسی اے جہنم دی آگ وچ نہ جاؤ، تسی دھکے نال جڑا ہو داخل ہو۔
نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا تے یہ حال ہے کہ ساری رات ایک آیت پڑھتے ہی گزار دیتی. یہ بھی ایک قرآن پڑھن دا اسلوب ہے، ایک طریقہ ہے کہ کسے آیت دے دل لگ جائے اور انہوں بندہ پھر بار بار ہی پڑھی جائے، روئی جائے، ترلے لئی جائے اللہ تعالیٰ دے کولوں. تو اس طریقے نال بھی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید دی تلاوت کر دے کہ ساری رات پیران دے نا ورم آ جاندہ، سوج آ جاندی. اور آپ نے کیا گیا کہ اللہ نے تواڈے نال دے بخشش دا وعدہ کر لیا ہے، پھر تسی اتنی عبادت کر دے ہو. فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ دا شکر گزار بندہ نہ بنا؟ جدوں اللہ نے میرے دے انے احسانات کیتے نے، اینا کرم کیتا ہے، تو میں اللہ دا شکر گزار بندہ کیوں نہ بنا؟ اور نفل نمازہ اندر انج بھی حالت ہوندی، صحابی کہنے نے کہ آپ قرآن پڑھ دے تے رون دے تے آپ دی اے حالت ہو جاندی کہ آپ دے سینے دے وچوں انج آواز آندی نا رون دی، سسکیاں لین دی، کہ جس طرح کے ہانڈی دے تھلے اگ بالی جاندی تے ہانڈی ابلدی ہے نا تے ہوندی ایک آواز ہوندی، انج آواز آپ دے سینے چ پیدا ہوندی. اندازہ لگاؤ میرے بھائیو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا معاملہ اے بڑے ایمان دی بات ہے، بڑے ایمان دی بات ہے. بندہ چھیتی کیتیاں روندہ نہیں تے پھر انج روے کہ ہانڈی واگوں والے ہی آن لگ پین. جدوں جہنم دا یقین ہو جائے تے جنت دا یقین ہو جائے، آخرت دا یقین ہو جائے، قبر دا یقین ہو جائے، پھر گل بنتی. انج نہیں عورتاں رو پہندیاں نے. اے اللہ نے کئی چیزاں عورتاں نو ود دے چھڑیاں نے بندے نالوں. انج اللہ نے عورتوں نو بنایا کمزور، لیکن اس حوالے دے نال کچھ چیزاں دیتیاں نے کہ بندے دا مقابلہ کر لوے. قوت لسانی عورتاں زیادہ ہے، گلاں زیادہ کر لیندیاں نے. کئی دفعہ بندہ نہیں گلاں نال قابو آندا، پھر عورتاں مکر بھی کر لیندیاں نے، جنہوں اللہ نے کہا انہا قیدہ کن عظیم. عورتاں دا مکر بڑا بڑا ہے، کوئی خفیہ تدبیر ایندے بھی معاملہ ہو جاندے. جے بندہ قابو نہ ہی آندا پہ ہوئے نا، عورت روون لگ پیندی. لو ایندہ بندے کو کوئی ہے جواب؟ جس ٹائم عورت روون لگ پے اچانک لڑدی او بندہ دے میں ہسدا پیا ساں تو روون لگ پئی، چل چپ کر کوئی گل نہیں، اوتھے لڑائی سمجھو مک جاندی. لیکن بندہ انج نہیں لڑدا روندا چھتی کیتے. عورت جاندیاں نے مکانی فوت ہو گیا کوئی، ہسدیاں کھیڑدیاں اندر جاندیاں جناب او بین چکدیاں نے، چٹ رون لگ پیندیاں نے. کدے بندیاں نے بھی دیکھا جے روندے نے بندے، نہیں کہ بندہ نہیں رو سکتا، اللہ نے بندیاں دے رکھی. لیکن بندیاں اندر یہ چیز گھٹ ہے، جدوں اللہ دا ڈر آ جائے نا، اللہ دا ڈر، تے پھر بندے نو بھی رون آ جاتا ہے. کدے انج نہیں مجمع دے وچ گھٹ معاملہ ہوندا ہے، کدے کلے بہ جایا کرو پھر یہ معاملہ ہو جائے گا. کدے پچھلی رات اٹھ کے اللہ کے معافی منگو، قرآن پڑھو، تہجد پڑھو، رون آ جائے گا. کدے قبرستان چلے جاؤ، اوتھے روو، ویکھو گے تے کون کون آئے نے، پھر بھی رون آ جائے گا. کہ جدو بندہ اوتھے جاندہ ہے نا، ایک طرح سی جنازے میں جانے ہیں نا، اوتے سارا بڑے بندے ہوندے نے، کوئی اوتے سگٹاں پی رہا ہوندا ہے، کوئی طرح طرح دے بندے مختلف جگہ تو رشتہ دار آئے ہوندے نے، سنا کی حال ہی او اینا کماں چ وقت گزار دے. کوئی عبرت نہیں حاصل ہوندی. عبرت حاصل ہوندی جدو کلا بندہ قبرستان چ جائے. جا گورے غریباں پہ نظر ڈال با عبرت، کھل جائے گی تجھ پہ تیری دنیا کی حقیقت. عبرت کے لیے ڈھونڈ کسی شاہ کی تربت اور پوچھ کدھر ہے وہ تیری شان حکومت. کل تجھ میں جو بھرا تھا غرور، آج کہاں ہے اے کاسہ سر بول تیرا تاج کہاں. ہن تیری کی حالت. پھر بندے دا دل جڑا ہے نا کوئی نرم ہوندا ہے، رونا آندا ہے. اور قرآن مجید دی تلاوت بھی دلان دے زنگ نو ختم کر دیئے، نرم کر دیئے. فرمایا اِنَّا حَاضِلْ قُلُوب تَسْدَعُ كُمَا يَسْدَعُ الْحَدِيدُ اِذَا صَابَ الْمَاءِ. اے جڑے دل نے نا انہاں نو زنگ لگ جاندا ہے، جی میں لوہے نو پانی لگے
تے لوہا زنگ آلود ہو جاندے ہیں جی دل زنگ آلود ہو جاندے ہیں۔ صحابہ نے کہا وما جلاؤہا یا رسول اللہ، اے اللہ دے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس زنگ نو پھر اتارن دا کی طریقہ ہے؟ آپ نے فرمایا کثرت تلاوت القرآن، قرآن دی کثرت دے نال تلاوت کرنا، بہت زیادہ قرآن نو پڑھنا، اور قبراں دی زیارت کرنا۔ تو میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ دے تے رون دے، اور قرآن پڑھنا دے آپ دا ایک معمول سی نا، نماز دے وچ قرآن، تہجد دے وچ قرآن، واز تبلیغ کرنی ہے دے قرآن، یعنی کسے نو کوئی مسئلہ دسے ہے اور انہیں مطابق کوئی آیت ہے آپ نے وہ بھی پڑھ دینی ہے۔ حدیث چاہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندے نے عادت لعبادی الصالحین ما لا عین رات ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، میں اپنے بندیاں واسطے وہ کچھ تیار کیتا ہے جیڑا کسے اکھ نے ویکھیا نہیں، کسے کان نے سنیا نہیں، کسے دل تے کھٹکیا نہیں۔ پھر آپ نے کیا کہ اگر چاہو دے قرآن دی آیت پڑھ لو، فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین جزاء بما كانوا یعملون، کہ کوئی نفس کوئی جان نہیں جان دی کہ اللہ نے ان دی اکھاں دی ٹھنڈک دے واسطے کنیاں کنیاں نعمتاں تیار کر دیتیاں ان دے اعمال دے بدلے دے طور تے۔ آپ نے فرمایا تائید دے طور تے آپ نے کیا کہ اگر چاہو تے قرآن دی آیت پڑھ لو۔ انج کئی دفعہ کوئی مسئلہ بیان کر دے تو فرما دے اگر چاہو تے آیت پڑھ لو۔ اگر نبی علیہ السلام سواری دینے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن مغفل رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کر دینے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا، رائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم فتح مکہ دا وَهُوَ رَاحِلَتِهِ یقرأ سورۃ الفتح، کہ نبی علیہ السلام اپنی اونٹنی دے اوپر سوار سن فتح مکہ دے دن، اور آپ سورۃ فتح قرآن مجید دی پڑھ رہے سن۔ سواری اتنے سوار نے تے قرآن مجید پڑھیا جا رہے ہیں۔ ساڑھے مسلمانہ دا حال سواری دے سوار ڈرائیور نے کو گانا لا یار ٹیپ چلا، اسی مسلمان انج دے ہو گئے ہیں، نام دے مسلمان رہ گئے ہیں میرے بھائیوں۔ نبی علیہ السلام دا یہ معاملہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری ہوتے سوار نے دے قرآن پڑھ رہے نے، اور نمازاں جو قرآن پڑھ رہے نے، واز کر رہے نے دے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن پڑھ رہے نے، اور کدے کسی نو قرآن پڑھ کے سنا بھی رہے نے۔ حضرت ابی بن کعب بڑے بڑے قاری سن، بہت بڑے قرآن دے قاری نبی علیہ السلام دے صحابی۔ ابی بن کعب نے جنہاں نو حضرت عمر نے اپنے دور خلافت وچ کیا سی کہ مسجد نبوی دے اندر تسی نماز تراویح پڑھانی ہے، تے اے حضرت ابی بن کعب جڑے نے اے نماز تراویح پڑھاندے سن، بڑی آواز پیاری قرآن دے حافظ۔ آپ نے کیا اے ابی، مینو اللہ نے کیا ہے کہ میں تینو سورت البینہ جیڑی ہے نا، لم یکن الذین کفروا، اے سورت جیڑی ہے نا اے میں تینو پڑھ کے سناواں۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابی بن کعب کہنے لگے اللہ دے نبی، اللہ نے میرا نام لیا؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ حضرت ابی رون لگ گئے کہ اللہ نے میرا نام لیا، نام لے کے بات کہی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے سورت البینہ جو ہے وہ پڑھ کے سنا۔ صحابہ دا یعنی قرآن نال محبت ہے، دن بھی تے رات بھی، صبح بھی تے شام بھی کی یہ قرآن پڑھا جا رہا ہے، قرآن دی تلاوت ہے، قرآن نو یاد کیتا جا رہا ہے۔ تسی کہندے ہو نا کہ اللہ نے ذمہ لیا ہے قرآن دی حفاظت دا، اینو کوئی بدل نہیں سکتا۔ اے جیڑی حفاظت ہوندی پئی نا دو طرح نال ہے،
ایک تو ٹھیک ہے قرآن دے نسخے نے لکھے ہوئے، دوسری حفاظت صدری ہے، نبی علیہ السلام دے وقت تو لے گئے ہن تک قرآن سینیاں دے اندر محفوظ ہوندہ جا رہے۔ قرآن دے کوئی دور ایسا نہیں بکھاؤ گے کہ جس دور میں کوئی قرآن دا حافظ نہ ہوئے، کوئی ایسی صدی بکھا دیو، کوئی ایسا سال طریقے سے بکھا دیو، نہیں دکھا سکو گے۔ اور صحابہ جڑے نے اصحاب صفہ بھی بیچارے قرآن مجید یاد کر رہے ہیں۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت ابی نے کیا کہ اللہ نے تیرا نام لیا ہے، اے درجہ میرے بھائیو، قرآن نال تعلق، قرآن نال محبت، قرآن نال پیار، قرآن دی تلاوت، پھر بات بن دی ہے، اس تو بغیر تے نہیں بات بن سکتی۔ ساڑھے بچے جڑے صبح نماز صبح پڑھ دے سے مسجد میں آ کے چھوٹے بچے لوگ انہوں نے بھی نہیں نکل دے، اٹھتے ہی نہیں، راتی 11 12 1 بجے سوندے نے بندے، صبح 7 8 بجے چلو چلو سکولے چلو، لو جی وہ بچے سکول نکال دیں دے نے کہ سکولے جان، سکولان جی پڑھن، مسجد نالو تا تعلق ہی ختم ہو گیا۔ پچھلے ٹائم آئے نے تو ان ٹیویشن پڑھنی تے بچے عصر تو بعد یا مغرب تو بعد بھی آ کے قرآن پڑھ دے، نماز سکھ دے، صبح شام دے اذکار سکھ دے، باقی جنازے دیاں، باقی دعاواں طریقے سکھ دے۔ آج جیڑی ضروری چیزاں نے جیڑا علم فرض ہے نا ان دے وہ بھی مسلمان بچیاں نو نہیں آتا، جو تو پڑھنا ہی نہیں تے کس طرح آ سکتا ہے۔ تو میرے بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قرآن مجید دا آپ تا مسلسل رمضان شریف آندہ تو رمضان دے اندر حضرت جبریل نال آپ دور کر دے، قرآن سنان دے کہ کتے کو کمی ہوئے پتہ چل جائے۔ آخری سال نبی علیہ السلام نے 2 دفعہ قرآن سنایا کہ کوئی وچ کمی ہوئے پتہ چلے، اور بلند آواز نال پڑھ کے سنا دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ قرآن مجید اس طرح پڑھ دے، 2 دفعہ سنایا۔ قرآن تے اللہ نے ذمہ داری لئی کہ میرے نبی تواڈے سینے وچ محفوظ کرنا ساری ذمہ داری ہے، اور نبی نے قرآن مجید نو پھر لکھوایا اور صحابہ دے سینے جے نو محفوظ کرایا۔ عورتاں بھی مرد بھی، ام ہانی حضرت علی دی بہن رضی اللہ عنہ وہ کہندی ہیں میں مکان دی چھت تے چڑھ جاندی تے جدو قرآن مجید مسجد پڑھیا جاندہ میں سن دی تے اس طرح قرآن نو یاد کر دی۔ ام شام کہندی ہیں کہ میں نبی علیہ السلام جمعہ سورۃ کہف پڑھ دے میں سن کے یاد کر لی۔ حافظہ تے بڑا تیز سی عرباندہ۔ تو اس طرح ہی ام فضل حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن انہاں دی والدہ محترمہ انہاں نے ایک دن سورۃ مرسلات پڑھی۔ ام فضل انہاں دی ماں کہنے لگی پترا اے تے میں اللہ دے نبی کولوں مغرب دی نماز وچ سنی سی تے تو اج پھر مینوں سنا دتی ہے، اے پھر دوبارہ یاد ہو گئی ہے، تازہ ہو گئی ہے تیرے پڑھن دے نال۔ اس طرح عورتاں دا بھی ذوق شوق۔ ام ورقہ رضی اللہ تعالی عنہا اے او عورت ہے جو نبی علیہ السلام دے زمانے جو قرآن دی حافظہ سی، اور صحابی دے پھر کتنے ہی حافظ سن، کتنے صحابی جنہاں نے قرآن مجید جڑا ہے وہ حفظ کیتا، اے سینیاں وچ بھی اللہ دے نبی نے محفوظ کرایا اور لکھوا کے بھی اللہ دے نبی نے محفوظ کرایا۔ اور آج تک یہ سلسلہ جڑا ہے قرآن مجید دے حفظ دا، پڑھن دا، تلاوت دا چلے آ رہا ہے۔ لیکن میرے بھائیو مسلمانہ اندر کمی جڑی ہو ضرور ہوئی ہے، قرآن دا وہ ذوق و شوق جڑا ہے نا باقی اومے دا نہیں رہ گیا، قرآن دی اومے دی تلاوت جڑی باقی نہیں رہ گئی۔ صبح دی نماز تو بعد لوگوں نے نماز پڑھ کے تے قرآن مجید کھول لینا، سارے بندے نماز پڑھنا نے قرآن پڑھنا۔ ہون نماز سیاہ سلام پھرے پہلو آن گے بندے کسے بھی نماز دے کھلوتے رہن گے کلاک نو ویکھنے ٹائم یا سوئی چڑی ہے انہوں نے قاری صاحب کتے نے ٹائم ہو گیا، قاری صاحب کتے نے ٹائم ہو گیا، لو جی تے جے سلام پھرے پھر وہ دینے کہ کسے دے اگو بیٹھ اپنے آؤ پاج کے دے نکل جان گے۔ اے ساڑی حالت ہو گئی ہے، قرآن نالو محبت، نماز نالو محبت، دین نالو محبت نہیں رہی، اور قرآن دی تلاوت اندر وہ سوز نہیں رہا۔ جدوں دل جڑا ہے اے پریا ہوئے قرآن دی محبت دے نال اور پھر زبان تو تلاوت ہوئے پھر بندے نو لذت بھی جڑی نا اس تلاوت دے اندر آتی۔ تو جے دل ہی خالی ہوئے تو پھر میرے بھائیوں بات بندی نہیں ہے۔
پھر زبان میں بھی وہ سوز نہیں پیدا ہوندا۔ وہ کیا ہے نا، کسی نے انہیں تو اپنی خرے کس حوالے نال بات کہی ہے کہ ہوتی نہیں ترک عشق کی دعا قبول، دل نہ چاہتا ہو تو زبان میں اثر کہاں۔ بات ہے کہ دل اللہ دی محبت نال بھریا ہونا چاہیے، تے پھر جو دل وچ قرآن دی، اللہ دی، رسول دی اتنی محبت زیادہ ہوئے، پھر قرآن پڑھو سوز دے نال پڑھو تے پھر اوندا لطف آتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا کہ میں نے قرآن سنا، دیکھو کہ شوق کی میں ہے، قرآن نال محبت کی میں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہنے لگے اللہ دے نبی تو اڈے دے قرآن اترے تے میں تو انہوں قرآن سناواں۔ آپ نے فرمایا میرا دل کردا ہے کہ میں کسی غیر کو قرآن سنا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے نا سورۃ النساء شروع کر دی، سبحان اللہ۔ پھر سندے گئے، ایک ہے، دو ہے، تین ہے، چار ہے، پانچ، چھ، 41 آیتاں ہو گئیاں۔ جس ٹائم یہ آیت آئی نا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، کہ اس وقت کیویں معاملہ ہوئے گا جدو ہر امت وچوں اسی گواہ لے آواں گے اور اے نبی اے نہ اتے اسی تانوں گواہ پیش کراں گے۔ حضرت آپ نے کہا عبداللہ رک جا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود کہندے نے میں رک گیا، لیکن میں نبی علیہ السلام دے چہرے اترے وال دیکھیا، آپ دی اکھاں آنسواں نال بھر گئیاں۔ آپ رون لگ پئے، او قیامت دا منظر سامنے آ گیا کہ امت اتے گواہی کس طرح میں پیش کراں گا۔ اے سارا منظر دیکھ کے سن کے نبی علیہ السلام رون لگ پئے۔ ایک کفیت سی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی۔ اور پھر قرآن مجید ان جدو اس سوز نال پڑھیا جاندے بندے دا ایمان بڑھ دے، بندہ نیکی دے اندر اگے بڑھ دے، اور اس چیز دا اثر بندے دے آل اولاد تے بھی ہوندہ ہے، بچیاں تے بھی ہوندہ ہے، آنڈیاں گوانڈیاں تے بھی ہوندہ ہے۔ ہر بندے نو بندہ نظر بندہ ہی ممتاز ہو جاتا ہے، ان دی شان ہی ایک وکری ہو جاندی ہے۔ حدیث سے آندہ ہے نبی علیہ السلام دے صحابی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اللہ اکبر، بڑے نرم دل سن، بڑے نرم دل۔ تے انہاں نے نا آدھے گھر وچ ایک مسجد بنا لئی، خانہ کعبہ وچ تے نماز نہیں سن پڑھن دیندے، مکے دی بات ہے، مسجد بنا لئی اپنے گھر وچ، ہن نماز پڑھن، ہن گھر وچ کسے نوں کوئی کیویں روکے؟ تو گھر دے سین وچ نماز بنائی، مسجد بنائی تے نماز پڑھن، اودوں انج دیاں دیواراں کنداں تے ماحول تے نہیں سی ہوندا کہ بھرا نال ایڈی اچھی کندھ رکھ لوے کہ بھئی کوئی سلام دعا بھی چھتی کیتے نہ ہو سکے۔ چھوٹیاں کندھاں ہوندیاں سن، بس سین جے بنے ہوئے، انہاں ایک مسجد بنا لی۔ لو جی انہاں نماز دے وچ قرآن پڑھنا، مشرکین دے بچے تے عورتاں نے اکٹھا ہو جانا، ابو بکر صدیق قرآن پڑھ دے اور رون دے، اور وہ بچے تے عورتاں دے بہت زیادہ اثر ہون لگ پیا، حتیٰ کہ ابن دغنا جس نے انہوں نے پناہ دیتی سی ابو بکر صدیق نے جدوں کوئی ہجرت کر کے چلے سن کہ واپس آؤ، انہوں نے کہا جی میں اپنی پناہ واپس لینا، یا تسی قرآن پڑھنا بند کرو، سانو خطرہ ہے ساڑھے بچے عورتاں دے تے مسلمان ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا میں نے اللہ دی امان کافی تو واپس لے لے۔ اور انہوں نے تشویش ہو گئی مشرکین مکہ نو کہ ابو بکر دے قرآن پڑھن نال ساڑھے بچے مسلمان ہو جان گے، قرآن سنن گے، ساڑھیاں عورتاں مسلمان ہو جان گے۔ قرآن اس سوز نال، اس محبت دے نال پڑھنا تے رونا، اکھاں دے وچوں آنسو جاری ہو جانے، اے منظر جیڑا وہ کر دے سکے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے آندہ ہے کہ صبح دی نماز جدو پڑھا دے، ایک دفعہ سورۃ یوسف پڑھی، جدو اس آیت کریمہ دا انما اشکو بثی و حزنی اللہ، کہ حضرت یعقوب نے کہا کہ میں اپنا غم تے رنج اندھی شکایت اللہ دی طرف ہی کرنا۔ حضرت عمر جدو ایتھے پہنچے انما اشکو بثی و حزنی اللہ، تو انہاں دی چیخاں نکل گئیاں، رون لگ پے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ایک کفیت ہو گئی، یعنی ایسا صحابہ دے اوپر جو ہے کفیت تاری ہو جاندی سی قرآن پڑھ دے پڑھ دے۔ ایک دفعہ نماز دے اندر سورۃ طور پڑھی تے اے آیت پڑھی ان عذاب ربک لواقع، تیرے رب دا عذاب واقع ہون والا ہے۔ اللہ، حضرت عمر رون لگ پے
اینے روئے نماز سے مکمل کر لی، لیکن اینے روئے بے تاشا کے بیمار ہو گئے، لوگ بیمار پرسی کرنے واسطے آئے۔ ایک کیفیت ہوگی سیدنا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، یعنی ایک کیفیت قرآن نال محبت زیادہ تو زیادہ پیدا کیتی جائے، دین نال محبت، نبی نال محبت، یہ ساریاں محبتاں جدو جمع ہون تے پھر یہ معاملہ بنتا ہے، تے پھر نار اللہ دا ڈر بھی ہوئے۔ پتہ ہے حضرت عمر کتنا ڈردے سن، کہندے سن کہ اگر قیامت والے دن اللہ نے کیا کہ میں ساری مخلوق نو بخش دیتا ہے پر ایک بندے نو میں نہیں بخشیا، حضرت عمر کہندے سن میں ڈر لگدا کہ او ایک میں ہی نہ ہوں۔ اللہ اکبر، اندازہ لگا لو۔ اور اپنے دور خلافت دے بارے کہندے انی خدمت کر کے کہندے سن کہ جے معاملہ برابر برابر چھوٹ جائے، نہ عذاب ہوئے نہ ثواب ہوئے، برابر برابر ہو جائے، میں دے تے بھی راضی ہوں۔ اینی خدمت کر کے قوم دی، اے او لوگ سن جنہاں نو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پڑھایا، جنہاں دے بارے ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ یا اللہ نبی بھیج تو تیری آیتاں پڑھے، جنہاں دے اوپر نبی علیہ السلام تلاوت کرتے ہیں یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، اور اس قرآن نے پھر انہوں نے بلند کر دیتا۔ قرآن دی وجہ تو اللہ نے عزت عطا فرما دیتی ہیں۔ حضرت نافع جیڑے نا نافع، انہوں نے مکے دا گورنر بنایا گیا، کم بہ گیا کدھر گئے، اگو حضرت عمر دا دور خلافت سی، انہوں نے ملاقات ہو گئی، انہوں نے کیا اپنے پیچھے نیب کنو بنا کے آئے جائے، کہنے لگے جی ابن ابزا نو، کہنے لگے ابن ابزا کون ہے، کہنے لگے جی غلام ہے۔ حضرت عمر کہنے لگے اللہ دے بندے مکے دے اندر تو ایک غلام نو گورنر بنا کے آ گیا، کہنے لگے جی وہ قرآن دا حافظ تے قاری ہے اور انہوں علم فرائض وراثت آندا۔ حضرت عمر نے کیا سچ فرمایا اللہ دے نبی نے کہ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویعظ بآخرین، کہ اللہ اس کتاب نال قوماں نو عزت عطا فرمانے نے اور جڑیاں قوماں چھڑ دین اللہ انہوں نے ذلیل و خوار کر دیندے۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، ہم خوار ہوئے تارک قرآن ہو کر، اور غلام گورنر اس واسطے بن گیا کہ انہوں قرآن آتا سی۔ ادو معیار نبی علیہ السلام دے زمانے جو عہدیاں دا وہ قرآن سی، وہ دین سی۔ حضرت عمر دی مجلس شورا وچ قرآن دے حافظ ادو معیار نہیں سی کہ بے ایمان ڈکیت وڈے چور سود خور اور کی کچھ کرنے والے تواڈے سامنے ہیں، انج دے لوگاں نو جڑا حکومت نہیں سی دیتی جاتی۔ اس وقت او لوگ سن کے کسرا دا تاج انہوں ملیا تے چاندہ دے ساری زندگی ہو کھا سکتا سی کما کے انہوں چھپا کے انہیں لیا کے پیش کر دیتا کہ لو جی ہے میں نو ملیا ہے، کسے نو پتہ ہی نہیں کیا نوجوانہ تیرا نا کیے ذرا دس کے جا، کہنے لگیا جندے کو ڈر کے میں آیا دین واسطے انہوں میرے نا دا پتہ ہے، میں جتھے رہنا میری جگہ دا بھی پتہ ہے، تے چلا گیا۔ اے لوگ سن اس وقت اور انہوں نے روم ایران انہیں ساری چیزوں نے فتح کر کے رکھ دیتا۔ آج اسی مسلمان ساڑھی یہ حالت ہے کہ قرآن مجید ساڑھے گھران تو غائب ہو گئے۔ اور آج سب تو معزز کیڑا بندہ ہے جیڑا جندے کول کو ممبری ہوئے، وزارت ہوئے، کو مشیر ہوئے، کو وزیر ہوئے، کیا کہنے جی بڑی عزت ہے تے صاحب نالو ماڑا پتہ ہے کہ نہیں سمجھا وہ چھاڑے یارے مولوی ہے اندھی گال چھاڑ دے اے حافظ دی گال چھاڑ دو۔ یعنی اندازہ لگاؤ جدو اسی اس نتیجے دے پہنچ گیا میرے بھائیو، پھر خدا دی رحمت جیڑی ساڑے دے کس طرح ہے۔ واللہ سچی بات یہ ہے کہ اسی قرآن کو دور ہو گیا، ورنہ قرآن مجید وہ اللہ دی کتاب ہے جن دے ایک حرف پڑھنا 10 نیکیاں مل دیا نے، اور الف لام میم پڑھیے تے 30 نیکیاں مل دیا نے۔ اے اللہ دا عام قانون ہے، لیکن اللہ اس تو بڑھا کے بھی نیکیاں نو بہت زیادہ کر دیتا ہے۔
10 دا کوئی بھی تسی عمل کرو ملنے، ایک نیکی کرو 10، کوئی بھی ایک نیکی کرو 10، لیکن اس تو زیادہ بھی اللہ بڑھا دیتا ہے۔ تو جنہ سینیاں دے اندر قرآن مجید ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا اقرأ القرآن، قرآن پڑھا کرو فإنہ یاتی یوم القیامت شفیعا لأصحابہ، ایک قیامت والے دن اپنے پڑھن والے دے واسطے سفارشی بن کے آئے گا، یا اللہ انہوں بخش دے میں پڑھدا ہوندا سی۔ اور اے بھی آپ نے فرمایا القرآن حجت لک علیک، قرآن یاد ہو قیامت والے دن تیرے واسطے دلیل بن جائے گا یا پھر تیرے خلاف دلیل بن جائے گا۔ نبی بھی یہ کہے گا وقال رسول یا رب ان قوم اتخذوا ھذا القرآن مہجورا، یا اللہ میری اس قوم نے قرآن نو چھوڑ دیتا۔ اگر پیغمبر شکایت کرے دسو ساڈے کول کی جواب ہے؟ او میرے بھائیو، خدا را اپنے بچیانوں قرآن دا حافظ بناؤ، قرآن دا عالم بناؤ، دین دا عالم بناؤ، تواڈے مرن تو بعد بھی تواڈے واسطے صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ تسی سمجھدے ہو کہ یہ بچے جے پڑھ گئے تے انہاں روٹی کتوں لبے گی؟ اے شیطان نے کدے بڑا دھوکا ہے کہ روٹی کتوں لبے گی بے انہاں۔ قرآن مجید وچ واقعہ ہے حضرت مریم دا، حضرت عیسیٰ دی ماں دا، کہ حضرت زکریا ایک بند کمرے وچ انہاں دی تربیت کر دے پڑھا دے تے اوہی روٹی دین دے سن، آکے دیکھ دے تے بے موسم پھل پے ہوندے۔ پوچھیا یا مریم انا لگے ہاذا، مریم روٹی ساڈے گھروں آندی ہے۔ پھر بچی نوں دا خاص طور تے پوچھنا پیندا ہے نا کہ اے پھل کتھوں آ گئے؟ کہنے لگی ہاذا من عند اللہ، اے اللہ دی طرفوں آ گئے۔ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ جنوں چاہندا ہے بغیر حساب دے رزق دے دیندا۔ میں دے کہندا ہوں کہ اللہ نے قرآن وچ واقعہ دس دیتا ہے مولویاں نو، حافظاں نو، قاریاں نو کہ دیکھ لو حضرت مریم نو اللہ جے بے موسم پھل دے سکدا ہے تانوں بھی اللہ دے گا، تسی بھوکے نہیں مرو گے۔ اور اللہ دیندا ہے، مولوی کوئی رج کے مر جاوے تے بکری گل ہے، بھوکا نہیں مرتا۔ کدے کسی مولوی نے خودکشی نہیں کی تھی، بے روزگاری دا تسی اندے کو شکایت نہیں سنو گے۔ اللہ دے فضل و کرم نال جو بھی اللہ دے رہے ہوتے دے گزارا کر رہے ہیں اور اللہ دے دین دی خدمت کر رہے ہیں۔ ہاں باقی تسی اپنا سوچو اور اپنے پوچھنا ضرور ہے کہ میں مال دیتی، اولاد دیتی، 10 کتنے بچے نو حافظ بنایا ہے، کتنے بچے نو عالم بنایا ہے، اور دین واسطے تو کتنا حصہ جڑا ہے وہ ڈالیا۔ میرے بھائیو سوچن والی بات ہے۔ میں آنا سال دے اندر کوئی 1-2 دفعہ جو اتفاق ہوندہ ہے کوئی موقع تے توڑے رغبت توجہ دلا جانا، باہر مسجدہ پینٹ ہو رہی ہے، باہر دیکھو کی حالت ہے۔ لوگ یعنی اللہ دے کرانے والے لوگوں نے پیسے روک لینے، او اللہ دے بندے ہو انہاں بچیاں دے خرچ کرو، انہاں نو لیا کے کدے بچیاں نو چائے پیا دیتی سردی پہ رہی ہے، انہاں بچیاں نو گوشت لیا کے کھوا دیتا، انہاں بچیاں نو کپڑے لے کے دے دیتے۔ جو تسی انہاں دے خرچ کرو گے اللہ جنت وچ تانوں سب کچھ عطا کر دے گا۔ کیا رب تے ایمان نہیں ہے کہ اللہ دے بندیاں دی صفت نہیں ہے وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ لا نريد منکم جزاء ولا شکورا، کہ اللہ دے کھلان دینے پلان دینے قیدیاں نو بھوکیاں نو، اور وہ کہندے نے کہ اسی اللہ پر کھلا رہے ہیں، اسی اے بھی نہیں کہندے کہ سانو اے جزاک اللہ بھی کہنے بدلے دے اسی اللہ پر سب کچھ کر رہے ہیں۔ اللہ کہندے ہے جی میرے پاروں تسی ایک کتے نو ہی پانی پیا دیو نا پیاسے نو تے میں جنت دے دینا۔ اے دے پھر بھی قرآن دے حافظ نے۔ اور واقعہ صحیح بخاری دا نہیں سنیا ہے کہ فیصلہ اور طرح اللہ گناہ بھی بخش دیتے، جنت بھی دے دیتی کہ میری ایک حقیر جی مخلوق نو تو پانی پلا دیتا۔ تو میرے بھائیو خدا را اس چیز ہی طرف بھی رغبت کرو۔ اے ادارہ الحمدللہ لوگ بڑیاں کئی مخالف بھی اللہ جی میں کسی نو توفیق دے دے باتاں کر دے نے، کئی بندے بڑی محبت دا اظہار بھی کر دے نے، اللہ انہاں دی محبت نو قبول فرمائے، کئی بہت زیادہ ہی محبت کر دے نے، یا اللہ تو انہاں اپنے بندے نال محبت کر۔ تو میرے بھائیو اس وقت الحمدللہ 8 بچیاں نے قرآن مجید حفظ مکمل کیتا ہے،
اور پانچوں بچے نے جنہ حدیث دی کتاب الجامع جڑی ہے نا وہ زبانی یاد کی حدیث دی کتاب تو جمعے تو بعد وہ بچے وقت ذرا گھٹ ہوندا ہے اجتماعی سبق سنان دی سارے بچے مل کے اپنا آخری سبق پڑھن گے تے کچھ انہاں دی حوصلہ افزائی اسی کی کر سکنے حوصلہ افزائی سچی بات ہے اسی کچھ نہیں کر سکتے ساری دنیا بھی دے دئیے تے قرآن دے مقابلے چھ چلو پھر بھی جو ساڈے کول میسر ہے اسی کرانگے انہاں بچیاں دی حوصلہ افزائی تے تہاڈی حوصلہ افزائی بیٹھ کے قرآن یعنی مختصر جہا ٹائم ہو گیا سارے بچے ایک ٹائم چ تلاوت کر دیں گے تاکہ وقت دی بچت ہو جائے اور اس تو بعد ان بچیاں دی کچھ حوصلہ افزائی ہو جائے گی تے میرے بھائیو بچیاں نو تھوڑا بہت جو دینا انعام تے پھر کھانا جڑا ہو جائے گا تے میں کہاں گا کہ مدرسے دا خیال رکھیا کرو اللہ دے فضل و کرم نال ایک ایک پائی دا تے حساب و کتاب ہوندا ہے محترم ماسٹر مہر بشیر صاحب ہے موجود نے پہلے دن تو ساڈے خزانچی نے انہاں دی میں سمجھنا کہ نہایت اللہ نے امانتدار بنایا بہت ایماندار شخص نے اور انہاں کو تسی اس چیز دی گواہی لے سکتے ہو جویں نبی علیہ السلام نے کہا کہ اے میری امت دا امین ہے میں سمجھنا کہ اس وقت دے امین آدمی نے بہت زیادہ امانتدار بندے نے تو انہاں کو کوئی بندہ بھی حساب کتاب لے سکتا ہے کوئی پیسے دی گڑبڑ کوئی معاملہ غلط قطر نہیں جو تہاڈا پیسہ آندا ہے انہاں بچیاں تے لگتا ہے لیکن خود بھی آؤ خود آؤ انہاں بچیاں نال پیار کرو انہاں بچیاں دے اوپر انہاں کھلاؤ پلاؤ خدمت کرو اے بہت بڑی بات ہے اور اپنے بچے بھی پیش کرو اپنے گھر اندر قرآن مجید رکھو قرآن کاٹ دو کاٹ روزانہ ایک پارہ تے روز پڑھو نا اور ناظرہ قرآن پاک ایک پارہ تے روز پڑھو اے تایا کر رو گے تے پڑھنا ہی پڑھنا ہے انہاں تے باقی سمجھ کے چلو ایک رکو دو رکو نال اندہ بھی اہتمام کر لو اللہ تعالیٰ مینوں اور تانوں توفیق دے قرآن پڑھن دی پڑھان دی قرآن نال محبت دی اللہ دے رسول نال محبت دی جڑے قرآن پڑھن والے نے یا اللہ انہاں دی محبت بھی عطا کرتا کہ اسی قیامت والے دن انہاں دے نال ہی ہوئی وما علینا البلاغ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا